اچھا جی، پہلا سوال ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. کیڑی حدیث ہی چاہے جی؟ کوئی حوالہ نہیں ہے، لوگوں کی مشہور کی ہوئی حدیث ہے، ایسی کوئی حدیث کہیں موجود نہیں ہے. حالانکہ علم کا بنیادی سرچشمہ مکہ اور مدینہ شریف ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین سے مکہ آنا پڑے. اس سے مراد کون سا علم ہے؟ پہلی بات تو یہ میرے بھائی کہ یہ حدیث ہی بالکل جھوٹی ہے، فیبریکیٹڈ روایت ہے اور یہ کشف المحجوب سے نکلی ہے اور کوئی اس کی سند نہیں. کسی حدیث کی کتاب میں یہ حدیث موجود نہیں کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے. علم کی فضیلت میں تھوڑی آیات ہے قرآن پاک کی. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کہ بھلا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر اہل عقل. اسی طریقے سے آیا سورہ فاطر میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کی معرفت، اللہ کی خشیت صرف اہل علم کو ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ بھی اللہ کے حضور دعا کریں اور رب زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے. تو علم کی فضائل میں تو کتنی آیات، کتنی احادیث. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پہ چلے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر چلا دے گا، اس کے لیے جنت آسان کر دے گا. تو ان سارے علوم سے مراد ظاہر ہے پرائمری طور پر علم دین ہی ہے، آخرت کے طرف توجہ دلانے والا علم. اب چاہے اس کا تعلق سائنس کے ساتھ ہو یا شرعی علوم کے ساتھ، جو بھی اللہ کی تعارف کی طرف لانے والی چیز ہے وہ علم جو ہے وہ علم ربانی ہے. دو علوم اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیے ہیں، ایک ریویلڈ نالج ہے وحی کے ذریعے کتاب و سنت کا علم، اور دوسرا ایکوائرڈ نالج ہے جسے ہم کہتے ہیں سائنس کا علم، دا نالج obtained through observations and experiments. تو علم وحی ہو یا علم سائنس، یہ دونوں ہی اللہ کے علوم ہیں. اس پہ میرا مسئلہ نمبر ہے 38. علم سائنس اور علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار، اس میں نے یہ ساری باتیں بیان کی ہیں کہ دونوں علوم اللہ ہی کی طرف سے ہیں. اور مکہ مدینے سے جو علم ہے وہ تو اب آپ کے پاس ویسے ہی پہنچ چکا ہے. مکہ مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک دے کے گئے تھے، اپنی سنت چھوڑ کے گئے، جو آج مصحف کی شکل میں اور صحیح الاسناد کتابوں کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے. یہ علم آ چکا ہے، اس کے اوپر عمل کریں اور اسی میں انشاءاللہ تعالی آخرت کی کامیابی ہے انشاءاللہ. صرف حق کو پہچاننا کافی ہے یا اس پر عمل کرنے کی بھی اہمیت ہے؟ یہ تو کوئی سوال پوچھنے والا ہی نہیں میرے بھائی، یہ تو سب کو پتا ہے کہ یہ اسی طریقے سے ہے کہ کیا روٹی سامنے رکھ لینا ہی کافی ہے یا اس کو منہ میں بھی ڈالنا چاہیے؟ بھئی روٹی ہے ہی اس لیے ہے کہ پیٹ بھرے تو اس کو منہ میں بھی ڈالنا ہوگا. سامنے رکھ کے تو آپ بیٹھ کے بے شک پورا دن دیکھتے رہے، آپ پیٹ تو آپ کا خالی رہے گا. اسی طریقے سے حق اگر آپ کے علم میں آ گیا اور آپ اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے تو آپ کے کسی کام نہیں آئے گا. علم اور عمل دونوں ضروری ہیں. دیکھیں سورہ الذاریات میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے، مرد و عورت بھی جوڑا ہے، نباتات میں بھی میل فیمیل جوڑے ہیں، حیوانات میں بھی میل فیمیل جوڑے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے جو اخلاقی چیزیں رکھی ہیں ان میں بھی جوڑے ہیں، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا، یہ بھی جوڑا ہے. علم اور عمل یہ بھی جوڑا ہے. صرف علم بھی کافی نہیں ہے، صرف عمل بھی کافی نہیں ہے. ظاہر ہے آپ بغیر علم کے عمل کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ ایسا عمل کر رہے ہو جو اللہ نے سکھایا ہی نہیں ہو، نبی علیہ السلام نے تعلیم ہی نہ دیا ہو، اور خالی علم ہی ہے آپ کے پاس اور آپ اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں، تو آپ تو بہت بڑے مجرم ہیں کہ آپ اس علم کے اوپر عمل نہیں کر رہے، کیونکہ علم تو ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے حاصل کرنا. تو یہ جوڑوں کی شکل میں. اسی طریقے سے دنیا اور آخرت یہ بھی جوڑا اللہ نے بنا دیا. تو یہ ساری چیزیں جوڑوں کی شکل میں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی کام عام زندگی میں کیا، ہم ان کاموں سے اصول حاصل کریں گے یا ہم اس ایکٹ کو فالو کریں گے. دیکھیں نبی علیہ السلام نے جو چیزیں دین کے طور پہ تعلیم فرمائی ہیں وہ تو آپ نے مینوان لے کے چلنی ہے، لیکن جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادتیں تھیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے اوپر کوئی سختی نہیں فرمائی ہے. تو صرف محبت کے تقاضے کے طور پہ اس کے کوئی عمل کرتا ہے اس پر تو اس کو اجر ملے گا، ادروائز وہ دین نہیں ہے اس طریقے سے. مثلا تہمت باندھنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شلوار یا پجامہ پہننا ثابت نہیں، تہمت ہی باندھی ہے پوری زندگی. کرتا آپ نے پہنا ہے اور زیادہ تر آپ سے اوپر بھی چادر ہی لیتے تھے.
تو اب کوئی تہمند نہیں باندھتا، شلوار قمیض استعمال کرتا ہے یا پینٹ شرٹ استعمال کرتا ہے جس میں بے حیائی والا معاملہ نہ ہو، تو اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت والا معاملہ نہیں ہے، نہ ہم اسے کہیں گے کہ وہ کوئی خلاف سنت عمل کر رہا ہے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت تھی کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں آپ ہر جو پسندیدہ کام ہے وہ دائیں طرف سے سٹارٹ کرتے ہیں، یعنی کرتا پہننا ہے تو پہلے دائیں آستین پھر بائیں، جوتی پہننی ہے تو پہلے دائیں جوتی پھر بائیں۔ یہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادتیں تھیں، ان کو جو اپناتا ہے وہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اس کو کوئی چھوڑے گا تو گناہگار نہیں ہے۔ البتہ جو سنتیں ایز اے دین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمن تعلیم فرمائی ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے۔ اب یہ آپ نے حکم فرما دیا اور بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا شیطانی عمل ہے، اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، آپ نے اسے منع کیا اور فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، تو دائیں ہاتھ سے کھا۔ تو اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹی موٹی کہہ دیا کہ جی میرا تو دائیں ہاتھ کام ہی نہیں کرتا، یعنی میرا دائیں ہاتھ کمزور ہے، میں اس سے کھا نہیں سکتا، مجبوراً بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے نکل گیا پھر تیرا دائیں ہاتھ نہ ہی اٹھے، اسی وقت اس کے ہاتھ پہ فالج گرا، پھر پوری زندگی اس کا دائیں ہاتھ اس کے منہ تک نہیں آ سکا۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ تو یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے اس حوالے سے، جو چیزیں دین کے طور پہ تعلیم کی ہیں اور جو دین کے طور پہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادتیں ہیں، ان عادتوں کو آپ جس طریقے سے بھی اپنائیں گے وہ پازیٹیو ہی ہے۔ البتہ جو دنیاوی معاملات ہیں اس میں تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، اوپر ترے 4 حدیثیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انتم اعلم بامر دنیاکم، دنیا کے کاموں کو تم بہتر جانتے ہو۔ مسئلہ نمبر 39 ہے میرا اس کے اوپر، علم وحی اور علم سائنس اور ان کا دائرہ کار، یعنی علم سائنس اور وحی دونوں ہی اہمیت والے علم ہیں، ریویلڈ نالج بھی اور ایکوائرڈ نالج بھی۔ لیکن جو سائنس کا علم ہے دنیاوی معاملات سے ریلیٹڈ، وہ تعبیر نحل والا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی بعض لوگوں کو دیکھا، صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیثیں ہیں، اور اس کے اوپر باقاعدہ امام نووی نے باب باندھا ہے کہ کن کاموں میں نبی علیہ السلام کی اطاعت واجب ہے اور کس میں نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں بڑا حیران کن مسئلہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی کچھ لوگوں کو دیکھا وہ کھجوروں کی پیوند کاری کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا نہ کرو تو کیا ہے؟ انہوں نے کرنی چھوڑ دی، ان کی فصل کم ہوئی، آ کے نبی علیہ السلام کو شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بھی ایک انسان ہوں، اگر میں کوئی اللہ کے ریفرنس سے کوئی دینی بات تمہیں بتایا کروں تم اس کو دینی طور پر لے لیا کرو، لیکن جب میں کوئی اپنی رائے سے بات کرتا ہوں تمہارے دنیاوی معاملات میں، انتم اعلم بامر دنیاکم، تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو، یعنی جو تم نے یعنی کسان ہو اور ایک کسان نے ایک چیز لرن کی ہے، تو نبی علیہ السلام ایٹم بم کا طریقہ تو بتانے کے لیے ہمیں دنیا میں نہیں آیا، نہ مزال بنانے کا طریقہ، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ علوم سکھائے ہوئے تھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینی رہنما بنا کے ہمارے پاس بھیجے گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں لوگ اکثر پوچھتے بھی رہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کے معاملے میں فرمایا کہ میری اطاعت کرو گے، دنیاوی معاملات میں اگر کوئی مشورہ ہے اور تجربے سے آپ کو بات پتہ چلتی ہے، تو آپ علیہ السلام بھی تجربے سے ہی ایک بات کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے، وہ دین کے طور پر نہیں ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت جو یعنی پریگنینسی کے دوران اپنے بچوں کو دودھ نہ پلائے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب میں نے دیکھا ہے کہ اہل فارس کی عورتیں جو ہیں وہ دودھ پلاتی ہیں حمل کے دوران اور ان کی صحت پہ کوئی ایسے اثرات نہیں ہوتے ہیں، تو میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں۔ یعنی ایک آپ کا سائنٹیفک ایکسپیرینس تھا، جو چیزیں میڈیکلی اسٹیبلش ہوتی ہیں نا ان کے لیے قرآن و سنت میں اس طریقے سے دلیل دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جو دین کے معاملات ہیں، یعنی اب فجر کی 2 فرض ہی ہیں، یہ کوئی کہ جی میڈیکلی یہ 3 ہونے چاہیے تو یہ نہیں ہوں گے، یہ 2 ہی رہیں گے۔ دینی معاملات جو میڈیکل چیزیں ہیں وہ آپ سے نے خود فرما دی ہے نا، انتم اعلم بامر دنیاکم، تم دنیا کے کاموں کو بہتر سمجھتے ہو، کتنی بڑی بات کر دی ہے، اور آپ علیہ السلام نے بالکل انصاف کے ساتھ بات کی ہے۔ ہم کہتے ہیں یار ایسا کون سا لیڈر ہوگا کہ مذہبی لیڈر ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میری ہر بات نہیں، جو دین کے معاملات ہیں اگر دنیاوی طور پہ میں اوپینین دیتا ہوں تو تم اس کو بہتر سمجھتے ہو، اپنے معاملات کو دیکھ کے اس چیزوں کو لے کے چلو، ٹھیک ہے جی۔